اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ احزاب ہے، مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتوں کے مضامین چونکہ احکام و مسائل کے حوالے سے ہیں تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ڈریں، کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ میں اسلام چونکہ پھیل رہا تھا، بہت ساری رسمیں، بہت سارے رواج، بہت سارے معاملات جو لوگوں کے اندر رائج تھے، اسلام نے آہستہ آہستہ ان کا خاتمہ کیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ لے پالک بچہ پالنا، کوئی بچہ لے کر اس کو پالنا۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ بچہ حقیقی بچہ تصور ہوتا تھا، بلکہ اس کو جائیداد میں سے حصہ بھی دیا جاتا تھا۔ جبکہ اسلام آیا، اسلام نے یہ اصول بیان کیا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کا ایک بچہ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارث۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ یہ لے پالک بیٹا تھا نبی علیہ السلام کا۔ لوگوں نے اسے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا اس کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہو۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور اہم مسئلہ اور اہم معاملہ جس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی، وہ یہ تھا کہ یہ لے پالک ہوتا ہے، یہ حقیقی بیٹے کی جگہ پر نہیں آتا، نہ ہی اسے وراثت میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ اور اہم بات یہ تھی کہ اس بچے کی جب شادی ہوتی تھی جس عورت کے ساتھ، وہ حقیقی بہو تصور ہوتی تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام کا چونکہ لے پالک بیٹا تھا زید، اب زید کی بیوی لوگ کہتے تھے یہ نبی علیہ السلام کی حقیقی بہو ہے، لیکن اسلام نے آ کر کہا کہ یہ لے پالک بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی۔ ویسے تو حقیقی بہو سے نکاح حرام ہے، لیکن لے پالک بیٹے کی بیوی اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پہلے تو آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کی شادی کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو کہ وہ تیار نہیں تھی۔ آگے چل کر ان آیات کے اندر ان کا تذکرہ بھی ہے، تو وہ تیار نہیں تھی، لیکن جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہوا، چونکہ وہ اعلیٰ خاندان سے تھی اور زید کا خاندان اعلیٰ نہیں تھا، تو بہرحال نبی علیہ السلام کے حکم سے ان کا نکاح جو ہے وہ ہو گیا، لیکن ان کی آپس میں بنی نہیں، ان کی آپس کے اندر بنی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نبی علیہ السلام کو کہ اگر زید طلاق دے گا تو آپ اس سے نکاح کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ نے مجھے نکاح کا حکم دیا ہوا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام زید کو کہتے تھے زید تو طلاق نہ دے۔ لیکن بالآخر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دی
تو نبی علیہ السلام نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کیا نہیں بلکہ یہ نکاح خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ تمام عورتوں کا نکاح انسان پڑھاتے ہیں، میں وہ واحد خاتون ہوں کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پہ پڑھایا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ تو فرمایا اے نبی تو نے اللہ سے ڈرنا ہے، ان کافروں سے، ان منافقین سے نہیں ڈرنا۔ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کام کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ نے بس وہ کام کرنا ہے جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، باقی پرواہ آپ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، معاشرہ کیا کہے گا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو بڑی بڑی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، اور بڑے بڑے گناہ کروانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بچے کی شادی ہو، انسان وہ کام کرتا ہے جو شریعت کے اندر درست نہیں ہوتے، بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کرنے پر مجبور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دھوم دھام کے ساتھ یا ڈھول ڈھمکے کے ساتھ بیٹی کی شادی نہ کی تو برادری کیا کہے گی، تو مجبوراً آدمی جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کام کریں ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو اس واقعے میں ایک تو یہ ہوا کہ متبنہ بیٹا لپالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نمبر 2 لپالک بیٹے کو وراثت نہیں ملتی، نمبر 3 لپالک بیٹے کی بیوی اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر واضح کرنی تھی، جس کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں 2 دل نہیں بنائے۔ اب یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے جی ایک بندہ تھا، اس کے دل میں اس کے جسم کے اندر 2 دل تھے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے، یعنی بیک وقت وہ مسلمان بھی ہو اور کافر بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بیک وقت وہ مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جو منافق ہے وہ منافق ہی ہے، جس نے اپنے دل کے اندر نفاق چھپایا ہے در حقیقت وہ منافق ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے در حقیقت وہی مسلمان ہے۔ تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ وما جعل ازواجکم، اور نہ ہی تمہاری بیویاں، اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن سے تم زہار کرتے ہو۔ یہ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار اصل میں عرب کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ جب اپنی بیوی پر غصہ آتا تھا نا تو اس پر یہ جملہ بول دیتے تھے تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ بیوی کو یہ جملہ بولنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، جس طرح میری ماں حرام تو نکاح ماں سے کرنا حرام ہوتا ہے نا، تو اسی طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ اس جملے کو زہار کہتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے پر عورت خامد پر حرام ہو جاتی تھی، اور اسلام نے اس دستور کو قائم رکھا کہ یہ جملہ بولنے سے عورت خامد پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ایک کفارہ جو ہے وہ بھی بیان کیا۔ آگے سورہ مجادلہ کے اندر زہار کی تفصیل جو ہے وہ آ رہی ہے، اس کی مفصل تفصیل تو انشاءاللہ ہم وہیں پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ بیوی کو ماں بول دینے سے وہ ماں ہوتی نہیں ہے، ایک زہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بیوی بن جاتی ہے۔ بیوی والے اس کا معاملات ہوتے ہیں، کسی کو بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ حقیقی ماں نہیں بنتی، نہ ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ٹوٹتا ہے، بس ایک جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بیوی ہی ہے۔
آیت نمبر 9 میں چونکہ اس صورت کا نام سورہ احزاب ہے، تو غزوہ احزاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا۔ چونکہ یہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ایک قصہ جو ہے وہ ایک طرف سے شروع کیا جائے، جس طرح کے قصے خواں قصے لکھتے ہیں، پہلے کیا ہوا پھر کیا ہوا یہ کیا ہوا۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن وہ باتیں پہلے لکھ دیتا ہے جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہونی ہو۔ تو فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ایک لشکر تم پر آیا تھا اور پھر ہم نے فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہوا بھیجی تھی، وجنودا لم تروھا، اور ایسے لشکر بھیجے تھے جن کو تم دیکھتے نہیں تھے۔ تو ہوا کیا کہ کفار نے سب نے اکٹھے ہو کر، کفار بھی ساتھ تھے اور یہود بھی ساتھ تھے، تو سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے مدینے کے اوپر چڑھائی کی، اور مدینے کے اوپر جب چڑھائی ہوئی تو اس وقت غزوہ احزاب ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ اصل میں کچھ ہوا یوں تھا کہ ابو سفیان جو غزوہ احد جیت چکا تھا، بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غزوہ احد جیت چکے ہیں، ابو سفیان اس وقت کافر تھا۔ اسی طرح غزوہ احد کے بعد بنو نذیر، ان کو نبی علیہ السلام نے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ بنو نذیر، یہ پس منظر میں بیان کر رہا ہوں غزوہ احزاب کا۔ بنو نذیر جو خیبر کے علاقے میں جا چکے تھے، بنو نذیر کے یہودیوں کے 20 افراد، ان کا ایک وفد مشرکین مکہ کے پاس آیا اور انہیں آ کر اس بات پر قائل کیا کہ ہم اب سارے مل کر، ہم اکیلے اکیلے مار کھا رہے ہیں، تو اکیلے اکیلے مار کھانے کی بجائے سارے مل کر مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں اور مدینہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ابو سفیان کو اور مکہ والوں کو جو ہے وہ پسند آئی، گویا وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ وفد جن کو قریش کی طرف سے جو ہے وہ حوصلہ ملا تھا، اس کے بعد یہ وفد بنو غطفان کے علاقے میں چلا گیا۔ غطفان ایک بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا، بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا، اور بڑے سخت جنگجو تھے اور یہودیوں کا حلیف تھا، ساتھی تھا۔ تو پھر جا کر اس کو آمادہ کیا، تو وہ بھی جو ہے وہ آمادہ ہو گئے۔ تو اس طرح یہ 4000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جو ہے وہ بن گیا۔ جب یہ وہاں سے نکلے تھے تو یہ 4000 تھے۔ آہستہ آہستہ راستے میں جتنے قبائل آتے یا جتنے دیگر قبائل تھے، ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ تو جب یہ لشکر مدینہ تک پہنچا تب یہ 10,000 کا لشکر بن چکا تھا۔ 10,000 کا لشکر، جن میں یہود تھے، جن میں بنو غطفان کے لوگ تھے، جن میں قریش تھے، اور جن میں دیگر قبائل کے لوگ جو ہے وہ کافی سارے قبائل تھے، وہ بھی لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملتے گئے، تو یہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ بن گیا۔ نبی علیہ السلام کا جاسوسی نظام جو ہے وہ بڑا زبردست تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل گئی، گویا نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، آپ ہر کام مشورے سے کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جو ہے نا مدینے کے سامنے والی جانب ایک خندق کھودتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا، پھر خندق کا کام شروع ہوا۔ یہ تقریباً 15 فٹ گہری خندق تھی اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے پر مامور کیا گیا۔ 15 فٹ گہرائی تک ہر 10 آدمی 40 ہاتھ جو ہے وہ خندق کھودیں گے۔ تو یہ کام جو ہے وہ 20 دن کے اندر مکمل ہوا۔ اس کے اندر پھر بہت سارے واقعات بھی پیش آئے کہ صحابہ کرام نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس گیا، جی ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا تو آپ علیہ السلام کے پیٹ پر 2 پتھر جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے۔ پھر وہ جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی پیش آیا کہ چپکے سے انہوں نے کان میں آ کر کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جا کر جب انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہے، اس نے کہا جی تھوڑا بہت کھانے کے لیے ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کے کار میں جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی ہم جو ہیں وہ دعوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او خندق والو آ جاؤ سارے، جابر کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔
تو جابر رضی اللہ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، گھر میں تو کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، تھوڑا بہت کھانے کے لیے تھا، ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کو دے دی۔ اب یہ گھبرائے ہوئے گھر آئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا، بیوی کو عقل بتایا۔ وہ عورتیں بھی کمال عورتیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہوتی تھیں، اور کمال توکل تھا ان کا، بھروسہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ اس نے کہا جب دعوت نبی پاک نے دی ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے تو نبی پاک کو دی ہے نا، آگے لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لا رہے ہیں، تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اس کا کمال بھروسہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آپ نے اس ہانڈیا کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا، جس سے وہ تقریباً 2-4 بندوں کا کھانا جو تھا نا، وہ تقریباً 1400 بندوں نے کھایا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اب ایک طرف تو یہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ 10,000 کا وہ آ رہا تھا، دوسری طرف مدینہ کے اندر بنو قریظہ تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، لیکن عین جنگ کے موقع پر انہوں نے بھی عہد شکنی کر دی کہ ہم جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہی تھے، لیکن جو بنو نذیر تھے ان کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے ان کو عہد شکنی کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے کہنے پر انہوں نے عہد شکنی کی، اور انہوں نے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو اور بچوں کو رکھا تھا، وہاں پہ انہوں نے ظالموں نے حملہ کیا، اور لیکن وہ صحابیات بھی کمال مجاہدہ تھی، انہوں نے آگے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے یہودی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہاں خواتین نہیں بلکہ ساتھ مرد بھی ہیں، تو اس ڈر سے پھر وہ آگے نہیں بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان بچوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ، یہ محاصرہ کئی دنوں تک جو ہے وہ جاری رہا۔ تو 1 مہینہ جب اس محاصرے کو ہو گیا، اب بہت بڑی خندق تھی، ہر روز سارے آتے خندق کو پار کرنے کے لیے، جو ہے وہ آگے سے صحابہ کرام تیر مارتے اور وہ خندق پار نہ کر پاتے، اور اگر کوئی زور زبردستی ایک جگہ سے تھوڑا سا راستہ کم تھا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری سخت کر دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دیا، اور بھی صحابہ کرام وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ تو جو بھی خندق پار کرتا تھا اس راستے سے، اس کو آگے سے تیروں کی بچھاڑ ہوتی تھی اور اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر غزوہ احزاب کے حوالے سے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، ہم نے ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھتے نہیں تھے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، جب آگے سے 10,000 کا لشکر تھا، پیچھے سے بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی، صحابہ کرام بعض کے دل جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو فتح عطا فرمائی۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ تھا بنو غطفان کا، یہ سردار تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود، نعیم بن مسعود یہ اس کا نام تھا۔ یہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے مسلمان ہونے کا نہ قریش کو پتہ تھا، نہ یہودیوں کو پتہ تھا، نہ غطفان والوں کو پتہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا جی اگر آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ پر میں ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے لگا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ کام میں کر دوں گا۔ یہ بڑا عقل مند آدمی تھا، یہ گیا سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گیا، اور جا کر اس نے کہا کہ دیکھو بھئی جنگ تو ہو جانی ہے ختم، تو قریش نے تو چلے جانا ہے واپس، تو تمہاری شامت بعد میں آئے گی، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم نہ یہ کام کرو۔ میں دیکھو مجھے پتہ چلا ہے قریش کی حالت بڑی پتلی ہو گئی ہے، باہر سے میں آیا ہوں، چونکہ یہ باہر تھے نا، بنو قریظہ تو مدینہ کے اندر تھے، تو میں نے نوٹ کیا ہے وہ بھاگنے والے ہیں، بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اس کے بعد شامت تمہاری آئے گی۔ تو اس سے بنو قریظہ کے حوصلے جو ہے وہ ٹوٹ گئے، انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ادھر سے جو ہے وہ قریش کے پاس بھی گیا، اور جا کر اس نے قریش کو کہا کہ جناب بنو قریظہ کے لوگ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، بنو قریظہ کے لوگوں کو اس نے پہلے کہا تھا،
بنو قریظہ کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم قریش سے نا 10 لوگوں کا مطالبہ کرو جو بطور یرغمال ہمارے پاس ہوں گے کہ کہیں تم بھاگ نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بنو قریظہ کے لوگوں نے ابو سفیان کے پاس جا کر کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ بھاگ جاؤ، اس لیے 10 آدمی بطور یرغمال کے ہمیں دے دو۔ تو اب دونوں میں، قریش میں اور بنو قریظہ میں، جو اعتماد تھا نا اس کا فقدان ہو گیا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم بھاگ جائیں گے اور ہم سے 10 لوگ جو ہیں ان کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح دونوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی اور یہ دونوں اتحادی آپس میں ان کا اتحاد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک طرف ان کا اتحاد ختم ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ٹھنڈی ہوا چلائی، اتنی ٹھنڈی ہوا، تیز و تند ٹھنڈی ہوا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، برتن ٹوٹ گئے، ہنڈیا ٹوٹ گئی، آگ لگ گئی، اور ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہوا تھی اور آگ بھی چل پڑی ساتھ، تو ان کی جو آگ جلی ہوئی تھی وہ بجھ گئی، اور ٹھنڈی ہوائیں تھیں اور ہر طرف افراتفری پڑ گئی، تو جس سے ان کے پاؤں جو ہے وہ اکھڑ گئے اور پھر آہستہ آہستہ یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر بن عوام کو بھیجا تھا، جاؤ دشمنوں کی خبر لے کر آؤ، یہ بھی خبر لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول دشمن جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جو بہت بڑا لشکر تھا 10,000 کا، جن میں بنو غطفان کے لوگ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ بھگا دیا اور مدینہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہا۔ آگے آیت نمبر 13 میں ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ یہ اصل میں جو میں نے جنگ غزوہ احزاب کا مختصر سا پس منظر اور جنگ کی صورتحال آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے حوالے سے منافقین کا کردار جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو آگے تفصیل کے ساتھ منافقین کا کردار جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آگے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ منافقین کا کردار جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو منافقین مسلمانوں کے دلوں کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، لو جی سارے دشمن اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، اب سارے مر جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، اس طرح کی باتیں آگے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ منافقین کی بزدلی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جنگ کا موقع ہوتا تھا منافقین بھاگ جاتے تھے، ڈرپوک ہوتے تھے، جب بھی کوئی سخت معاملہ آتا تھا منافقین وہاں سے بھاگتے تھے۔ آگے یہ آیت نمبر 26 کے اندر ہے، 25-26 کے اندر، وہ جو بنو قریظہ تھا نا، جنگ کے بعد کیا ہوا، چونکہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی اور بدعہدی کرنے پر مجبور کیا تھا بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے، اور اس نے آ کر کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے بدعہدی کرنی ہے، تو یہ بھی اس قلعے کے اندر تھا بنو قریظہ کے ساتھ۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں واپس جب آئے تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل فرمانے لگے اللہ کے رسول فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ تو کہا کیا کہاں جانا ہے؟ کہا بنو قریظہ جنہوں نے بدعہدی کی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، عصر کا وقت ہوا، سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، 3,000 کا لشکر جمع ہو گیا اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بنو قریظہ کے لوگ اپنے قلعوں کے اندر جو ہے وہ چھپ گئے۔ تو ایک لمبا محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا جو ہے وہ رعب ڈال دیا۔ اب کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس جو ہے وہ تجویز بھیجی۔ ایک تجویز یہ تھی کہ اسلام قبول کر لو، تمہاری جان مال محفوظ ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے بیوی بچوں کو خود قتل کر دو اور پھر مردوں کی طرح لڑو۔ یہ جب صحابہ کرام نے محاصرہ کیا تو
یہودیوں کا جو سردار تھا انہوں نے اپنی قوم کو یہ تجویز پیش کی کہ سب سے پہلے یا تو اسلام قبول کر لو، نمبر 2 اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مردوں کے ساتھ مردانہ وار کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام سے لڑو، مسلمانوں سے لڑو، نمبر 3 یا پھر ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو یہودیوں کے لوگوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے۔ تو شروع میں محاصرہ جاری رہا، یہ لڑتے رہے، لیکن بالآخر ان کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا ہمارے بارے میں جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں جو ہے وہ منظور ہوگا۔ لیکن ہتھیار ڈالنے کے ساتھ انہوں نے ایک شرط لگا دی، اور شرط ان کی یہ تھی کہ ہمارا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ اسلام سے قبل یہودیوں کے بڑے دوست تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں بڑا اچھا فیصلہ کریں گے، نرم فیصلہ کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑا سخت فیصلہ کریں گے، حالانکہ ہونا اس کے الٹ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں نرم فیصلہ کرنا تھا، جبکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا فیصلہ میں نے کرنا ہے، تو یہ چونکہ جنگ کے اندر زخمی ہو گئے تھے تو یہ بیمار تھے، ان کو جو ہے وہ لایا گیا سواری پر رکھ کر، اور انہوں نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر مجھ سے فیصلہ کروانا ہے تو ان کے سارے مردوں کو قتل کر دو، جو بھی بالغ لڑکا ہے جوان ہے اس کو قتل کر دو، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لو اور ان کے مال مجاہدین کے اندر تقسیم کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے سعد جو تو نے فیصلہ کیا ہے 7 آسمانوں پہ بھی وہی فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس فیصلے کے تحت 600 سے زائد مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور ان کا مال جو ہے وہ تقسیم کر لیا گیا۔ تو یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، یہ اس لیے بھی تھا انہوں نے بدعہدی بھی کی، مسلمان عورتوں پہ حملہ بھی کیا اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ یہ سزا جو ہے وہ مقرر کی۔ آگے آیت نمبر 28 ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے، چونکہ غزوہ احزاب ہے، ان کے اندر بڑے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہوا کہ نبی کی بیویوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں بھی مال چاہیے، چونکہ یہ جو جنگ ہوئی تھی نا قریظہ کی، بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، بہت سارا۔ تو نبی کی بیویوں نے کہا جی ہمیں بھی اب چاہیے، ہم نے بڑی آسودگی جو ہے وہ مسلمان بڑے مال غنیمت آ رہا ہے، بڑا مال آ رہا ہے، تو ہم نے بڑی غربت کی زندگی بسر کر لی ہے، اب ہمیں مال چاہیے۔ تو یہ مطالبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ اعلاء کیا تھا۔ اعلاء ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ میں اب گھر نہیں آؤں گا، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو اعلاء کہتے ہیں۔ 4 مہینوں تک اعلاء جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، 4 مہینے کے بعد نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے کا اعلاء کیا تھا، اور صحابہ کرام میں خبر یہ پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ یہ پیچھے سارا ہم نے واقعہ پڑھا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق نہیں دی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے کا اعلاء کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیویوں سے جو ہے وہ رجوع کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تھا کہ تو عائشہ کا مقابلہ، اصل میں زیادہ بیویاں تھیں اور بعض اوقات سوکن پنا بھی چلتا تھا، تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تھا کہ تو نے آج کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ بینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اب اگر تم نے مال لینا ہے تو مال لے لو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں نہیں ملیں گے، اور اگر نبی لینا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تم نے کوئی مطالبہ آئندہ کبھی نہیں کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے یہ خاص حکم تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات جو ہے وہ نازل کیے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تم نے لچک دار بات نہیں کرنی۔ تو یہ ویسے ہی تمام عورتوں کے لیے حکم ہے، کوئی بھی عورت جو ہے وہ لچک دار
نرم لہجے کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کر سکتی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کیونکہ نرم آواز سے وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو فحش ذہن رکھتے ہیں ان کے ذہن جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، تو اس لیے نرم انداز میں کسی غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے جو ہے وہ پردے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ عورت غیر محرم کے ساتھ نرم لہجے میں آواز نہیں کرے گی۔ نمبر 2، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت گھر کے اندر رہے گی۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرے گی۔ تو یہ حکم ہے، خواتین گھر میں رہیں گی، لیکن ضرورت کے تحت خواتین جو ہیں وہ باہر نکل سکتی ہیں، ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہیں، لیکن حدیث کے اندر یہ بالکل واضح حکم ہے کہ کوئی بھی عورت ایک دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں کے لیے کوئی سفر کرنا ہو تو وہ محرم کے بغیر نہیں کر سکتی، یعنی ایک دن کے لیے اکیلی کہیں نہیں جا سکتی، اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اکیلی عورت چھوٹا موٹا سفر ہو، جس طرح ہمارے یہاں شہر جانا ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے سفر، اس طرح کے سفر عورت کر سکتی ہے، لیکن لمبا سفر عورت اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت اکیلی نکلتی ہے تو شیطان اس کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے، شیطان اس کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے، تو اس لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں گی اور بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلیں گی اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی۔ زینت، تبرجہ یہ کہتے ہیں جسمانی محاسن کو، تو اپنا جو جسم ہے، جو زینت ہے، کوئی ایسا کپڑا، ایسا لباس یا ایسی چیز نہیں پہنے گی کہ جس سے اس کا جسم کی جو ہے وہ ظاہر ہو، جسمانی صورتحال ظاہر ہو، تو یہ جو ہے وہ منع ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کریں گی، زکوٰۃ دیں گی اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی چونکہ بات ہے، تو اہل بیت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہیں، تو سب سے پہلے اہل بیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل بیت کے اندر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین، یہ لوگ بھی اہل بیت کے اندر شامل تھے، لیکن اہل بیت میں سب سے پہلے جو حق ہوتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے۔ قرآن میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا تھا۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے بیویوں کا نام آتا ہے اور پھر آگے بیٹوں کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 10 بنیادی اوصاف نیک لوگوں کو بیان کیے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو یہ جن کے اندر اوصاف ہوں گے، مسلمان، مومنہ، قانتین والقانتات، فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، صبر کرنے والے اور خشوع خضوع کرنے والے، ٹھیک ہے، اور آگے صدقہ دینے والے اور روزے رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور ساتھ جو ہے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ وہ آیت ہے جو واقعہ میں نے شروع میں سنایا نا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جب جو ہے وہ انہیں حکم ہوا کہ زید کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو، تو زید چونکہ آزاد کردہ غلام تھا، تو ان کے والدین حضرت زینب کے والدین راضی نہیں ہوئے، تب انہوں نے کہا تھا کہ نکاح بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ اس کا رسول، تو جب اللہ اس کا رسول کسی بارے میں فیصلہ کر لے تو اس کے اندر پھر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس فیصلے پر، اس حکم پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے نا وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ
کہ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو کہہ رہے تھے، کس کو کہہ رہے تھے؟ زید کو، کیا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ فتخشی الناس، اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے، کون سی بات؟ جو اللہ نے بتا دی تھی کہ آپ کا نکاح ہم نے زینب کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے، تو یہ بات دل کے اندر تھی کہ یہ طلاق نہ دے، اگر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یہ حکم نہیں تھا۔ واللہ احق ان تخشی فلما قضى زید منہا وطرا، جب انہوں نے طلاق دے دی، زوجناکہا، اللہ نے نکاح پڑھایا، تو یہ وہ لفظ ہے زوجناکہا، آپ کا زینب کے ساتھ نکاح اللہ نے پڑھایا ہے، زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، اور یہ نکاح اس لیے پڑھایا تاکہ کسی مومن کے دل میں کوئی تنگی نہ رہے کہ آج کے بعد متبنہ بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح جائز ہے۔ متبنہ بیٹا، منہ بولا بیٹا، وہ کسی کے ساتھ شادی کر لے اور اگر وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات پہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑا فخر محسوس کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے۔ آگے آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ویسے تو ایک لمبی جو ہے وہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، ان دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، دونوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور دونوں کو جو ہے وہ بلا کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، ہمارے قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی بھی بڑی باتیں ہیں، لیکن مختصر یہ کہ اس نے مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ تعالی ان سے ایک مباہلہ کیا تھا۔ مباہلہ یہ تھا، یہ اس نے خود کیا تھا، اس نے ایک خط لکھا تھا اور خط کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میں مولانا ثناء اللہ عمر تسری سے مباہلہ کرتا ہوں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ بات کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں سچے کی موجودگی میں مروں گا، یہ مباہلہ ہوتا ہے کہ دو فریق یہ بات کہہ دیں، اے اللہ جو جھوٹا ہے اسے جلدی موت دے اور سچے کو زندہ رکھ۔ تو یہ مباہلہ جو ہے وہ ہو گیا، تو بالآخر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے واش روم کے اندر 1908 کو مرا اور مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ علیہ 1940 کو جو ہے وہ وفات پائے۔ تو 8 اور 40 کتنا فرق ہوا دونوں کے اندر، تو یہ تقریباً 40 سال کا جو ہے وہ فاصلہ بنا۔ تو مرزا صاحب جو ہیں وہ 40 سال پہلے ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ سے 40 سال پہلے جو ہے وہ مرے، تو یہ دلیل تھی کہ وہ جھوٹا نبی تھا۔ بہرحال ہماری حکومت میں، حکومت پاکستان نے جو ہے مرزائیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ 1974 کے آئین کے تحت جو ہے وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں۔ آگے آیت نمبر 49 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها۔ یہ دوسرے پارے کے اندر ہم نے اس کی وضاحت جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کر لیا جائے اور اس کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو اس پر فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، اس پر کوئی عدت نہیں ہوتی جس کو اس نے شمار کرنا ہوتا ہے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ہاں تھوڑا بہت دے کر اسے جو ہے وہ رخصت کر دیا جائے، اس پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ اگر کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ آگے ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زائد بیویاں رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ کس کس سے نکاح کر سکتے ہیں، او وما ملکت یمینک، اپنی لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وبناتی امی کا، وبناتی اماتی کا، چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی،
ماموں کی بیٹی، اور اسی طرح وہ عورت ومراتم مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، یہ خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی عورت اگر اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہبہ کر دیتی تو وہ اس کے بعد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے تھے۔ تو یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اب قرآن نے خود ہی کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، مومن کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آج کوئی عورت کسی مرد پر اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا کہ آپ جس کو پسند فرمائیں جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ چونکہ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، اس سے پہلے آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم، یہ 4 چونکہ موجود تھیں اور زینب 5ویں تھیں، لوگوں نے بڑے اعتراض کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات نازل فرما دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خاص اجازت ہے کہ آپ اس سے زیادہ شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل 11 شادیاں کی تھیں، بیک وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، پہلی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ تھی۔ اور یہاں پہ رک کر ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، یہ جو بچپن سے ہم نے سنا ہوا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی تھی، آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یہ بچپن سے لے کر آج تک ہم یہ بات سنتے آئے، ہر جگہ پہ ہر سیرت کی کتاب پہ یہی بات لکھی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل کوئی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں لیکن دلیل کوئی نہیں۔ اصل میں یہ ایسے کسی نے لکھ دیا اور آگے سب نے لکھنا شروع کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی، یہ بات کسی بھی جگہ پر نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں کی جنہوں نے یہ 25 سال عمر لکھی ہے نا، پیچھے سازش یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا جائے، اور وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی 25 سال کی عمر تھی، 3 سال تک تو اولاد کوئی نہیں ہوئی، 3 سال کے بعد ایک بیٹی ہوئی، اور پھر 3 سال اولاد نہیں ہوئی، پھر 3 سال کے بعد بیٹی ہوئی، پھر جو ہے وہ بیٹا ہوا، تو یہ کس طرح؟ اور 40 سال کی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہوئی، آپ کو نبوت مل گئی، اور پھر 2 سال پہلے آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہو گئی، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس اعتبار سے تو 40 سال کی عمر میں آپ کی بیٹیوں کی عمر جو ہے وہ 5-5 6-6 سال بنتی ہے، تو 5 سال 6 سال کی بچی کا کیسے نکاح ہو سکتا ہے اور کیسے طلاق ہو سکتی ہے؟ تو کوئی آپ کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا انکار کرنے کے لیے 25 سال عمر بتائی جاتی ہے، تو گویا جب کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں 4 تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ آگے آیت نمبر 53 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ خاص تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن معاشرے کا بھی یہی اصول ہے۔ اگر کوئی بندہ، اس کو آپ اگر لکھنا ہے تو آداب دعوت طعام، یہ اس کی جو ہے وہ ہیڈ لائن بنے گی کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا ہے نا، تو اس کے گھر میں جا کر آپ نے دعوت کیسے کھانی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کسی کے گھر میں جا کر دعوت کھانے کے آداب کیا ہیں، تو آداب دعوت طعام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کو جو ہے وہ گھر میں بلاتا ہے دعوت کے لیے، تو یہ اصل میں واقعہ تو ہوا تھا نا، زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کیا، تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی تھی، لوگ صبح صبح آ کے بیٹھ گئے، تو ابھی بعد میں جا کر کھانا تیار ہوا، لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا، اب لوگ پھر بیٹھے باتیں کیے جا رہے ہیں، لوگ جا ہی نہیں رہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں جانا تھا، اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جا ہی نہیں رہے، تو اس بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وضاحت کی کہ ایسا آئندہ کبھی کسی نے نہیں کرنا۔ آج اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے، آپ دعوت کے وقت میں جائیں، دعوت کھائیں اور واپس آ جائیں۔
اگر تو گھر کے اندر ہے، ہاں کسی جگہ باہر ہے اور اس کا گھر والوں کے ساتھ اتنا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ بندہ بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن گھر کے اندر ہے، گھر والوں کے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ دعوت کھانے والے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگو نبی کے گھر میں نہیں جانا، الا ان یؤذن لکم الی طعام، الا یہ کہ تمہیں کوئی دعوت دی جائے تو پھر جانا ہے، ایسے منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں نہیں جانا. غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، جب دعوت کھا لو تو چلے جاؤ، دعوت کھا لو تو چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، باتوں میں دل لگانے کے لیے وہاں پر نہ بیٹھو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے. وہ تو شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ کہتا نہیں ہے اور تم بیٹھے رہتے ہو. تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، گھر والے مہمان میزبان تو شرم کی وجہ سے بولتا نہیں، اور میزبان جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. تو اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہو تو کھانا کھانے کے بعد اگر گھر والوں سے اجازت لے کر جانا چاہیے. ہاں اگر کسی نے ویسے وہاں پہ 2-4 دن کے لیے رہنا ہے تو پھر گھر والوں کو ذہن ہوتا ہے کہ مہمان ادھر ہی ہے. لیکن اگر صرف دعوت کے لیے بلایا ہے تو دعوت کھائیں، اور دعوت کھا کر جو ہے انسان کو چلے جانا چاہیے. آگے آیت نمبر 56 کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ درود ہے. درود کی بڑی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا چاہیے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے کہا کہ 1/3 حصہ دعا کا مجھ پر درود پڑھ. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے زیادہ پڑھو گے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. اس نے کہا میں اپنی دعا کا 2 حصے کر لوں، آدھا درود آدھی دعا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ پڑھ اور بہتر ہے. کرتے کراتے اس نے کہا جی میں ساری دعا نہیں مانگتا، صرف درود ہی پڑھتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر تو دعا کے اندر صرف مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تیری حاجت خود بخود دور فرما دے گا. تو کبھی کبھار ایسی دعا ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ہم صرف درود ہی پڑھیں. یعنی اگر ہم نے ذہن بنایا 10 منٹ میں نے دعا مانگنی ہے تو 10 منٹ آپ بیٹھے درود پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود آپ کی پریشانی جو ہے وہ حل فرما دے گا. آگے آیت نمبر 59 ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تو یہ جلابیبہن یہ بڑی چادر کو کہتے ہیں. تو اے مومنو، نبی کی بیویوں اور مومن خواتین، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادر ڈالو. تو جلابیب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے عورت کا پورا وجود ڈھک جائے. تو چادر کو لپیٹنے کو کہتے ہیں، پورے وجود کے اوپر چادر لپیٹنی ہے تو اس کو جو ہے وہ جلابیب کہتے ہیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، قریب ہے کہ تم پہچان لی جاؤ. تو ایسی چادر نہیں لینی جس سے جو ہے وہ تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے. ایسی چادر لینی ہے جس سے تعارف نہ ہو، پہچان نہ ہو. آگے جو ہے وہ سورہ سبا ہے، یہ مکی صورت ہے. تو یہ سورہ احزاب ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر بڑے مسائل تھے، یہ ہم نے مختصر سے وقت میں جو ہے ان مسائل کو سمجھ لیا ہے. آگے سورہ سبا ہے، مکی صورت ہے. ایک تو اس کے اندر قوم سبا کا تذکرہ ہے، اور دوسرا اس صورت میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. اس کے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ. اے داود، ہم نے آپ کے اوپر اللہ کا فضل دیا. کیا فضل؟ یا جبال أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ. تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑوں کو حکم دیا، یا جبالو، اے پہاڑو، أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ، اے پہاڑو داؤد کے ساتھ تم تسبیح کرو، اور اے پرندو تم بھی داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو. تو جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے اور پہاڑ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر زبور کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ نرم تھا. حَنِّ وَالسَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وہ اس سے ڈھالیں، زرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنایا کرتے تھے. تو زنجیریں بناتے تھے کڑیاں جوڑ جوڑ کے. تو یہ سارے کام جو ہے وہ کرتے تھے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ.
سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، غدوہا شہر و رواحا شہر، ایک مہینہ، کیا مطلب؟ ایک مہینے کی مسافت وہ صبح کے وقت میں ہی کر لیتے تھے، یعنی ایک بندہ اگر عام روٹین میں ایک مہینے کا جو سفر کرتا تھا تو جتنی دور وہ ایک مہینہ کا سفر طے کر کے جاتا تھا اتنا سفر ہوائیں سلیمان علیہ السلام کو چند گھنٹوں میں کروا دیتی تھیں۔ اور اسی طرح ایک مہینہ کو سفر کر کے اگر واپس آتا تھا تو ہوائیں جو ہیں وہ ان کو شام کے کچھ ہی لمحات میں، چند گھنٹوں میں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو اٹھاتی تھیں اور ایک مہینے کا سفر چند گھنٹوں کے اندر طے کروا دیتی تھیں۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ان کے پاس عین القطر بھی تھا۔ عین القطر کہتے ہیں پگھلا ہوا تانبا۔ تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تانبے کو نرم کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا ایک جو ہے نا وہ چشمہ جاری کر دیا تھا، تو اس سے تانبا بہت نکلتا تھا، اور پھر وہ اس تانبے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بناتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، حوض بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے تانبے کے ساتھ، کھانے کے برتن، چونکہ ساری فوج جو ہے انہوں نے رکھی ہوتی تھی تو بڑا بڑا کھانا پکتا تھا، اور اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں، اور یہ سارے کام جو ہیں وہ تانبے سے کرواتے تھے، اور یہ کام وہ جنوں سے لیتے تھے۔ یا ملون لہ ما یشاء من محاریب، محارب، و تماثیل، کچھ صورتیں وغیرہ، و جفان، تو بڑے بڑے حوض، ٹھیک ہے، تو وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام اس تانبے کے ساتھ جو ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ اللہ تأکل من سأتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا یعملون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں۔ جنات کیا کرتے ہیں؟ غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جب موت ہوئی تو انہیں وہ ایک لکڑی کے سہارے، لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، ان کی موت ہو گئی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہی رکھا، وہ گرے نہیں، ان کی روح قبض کر لی، وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، اور جنات اپنا کام کرتے رہے، کسی کو خبر نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس لکڑی کو یا لاٹھی کو جب دھمک نے کھا لیا، اندر سے کھوکھلی ہو گئی، جب وہ لاٹھی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تب جا کے لوگوں کو اور جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ جنات غیب نہیں جانتے، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو جنات جو ہے وہ غیب نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو اس عذاب میں نہ پڑتے۔ تو سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے کام چونکہ لیتے تھے تو وہ تو اپنے کام میں لگے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو جب وہ لاٹھی ٹوٹی، وہ گرے، تب جا کر لوگوں کو اور جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ تو یہ ہے کہ قوم سبا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بھگا دیے ہوئے تھے، تو یہ یمن کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی، تو سبا ان کا ایک آدمی تھا، اسی کے نام پر یہ قوم تھی، قوم سبا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بھگا دیے ہوئے تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ دو اطراف میں باغات اور درمیان میں راستہ، جنتانی عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں باغات، درمیان کے اندر راستہ۔ تو ایسا منظر بڑا خوبصورت ترین منظر ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں باغ ہو، درمیان کے اندر راستہ ہو۔ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل۔ تو ہوا کیا، یہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو باغات دیے ہوئے تھے، اور باغات بھی بڑے زرخیز تھے، اور بڑے یہ موج میں رہتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر سیل العرم، سیلاب چھوڑ دیا۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلاب چھوڑ دیا، اور اس سیلاب نے وہ سارے کے سارے باغات تباہ و برباد کر دیے۔ بڑے بڑے بیراج بنائے تھے، ڈیم کا ایک نظام بنایا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ جو ہے نا ان کا تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب قومیں اللہ کا حق نہیں دیتی، آج بھی دیکھ لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے،
اگر وہ اللہ کا حق نہیں دیتی تو اللہ اپنا حق لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. آج اگر بڑے بڑے عذاب نہیں آتے تو اللہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ڈاکٹر کو لگا دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں اسے. چل بھی ڈاکٹر کو فیس دے، چل بھی وکیل کو فیس دے، چل بھی فلاں کو دے، چل بھی فلاں کو دے. تو اللہ تو نکلوا لیتا ہے. تو اس لیے انسان کو اگر اللہ نے دیا ہے اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہیے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آفات سے، مصیبتوں سے، الصدقۃ رد البلاء ہوتی ہے، صدقہ مصیبتوں سے انسان کو ٹالتا ہے. انسان کو یہ خرچ جو ہے وہ کرنا چاہیے. آگے آیت نمبر ہے 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اس آیت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک تھے وہاں پہ اپنے خط لکھے تھے اور خطوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دعوت دی تھی. ٹھیک ہے. تو جن میں شہنشاہ روم تھا کیسر، تو ان کا بادشاہ جو ہے وہ ہرقل تھا، تو رات کو ماننے والا تھا، عالم بھی تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط گیا تو اس نے وہ، آپ نے رحیق المختوم کے اندر پڑھا ہوگا تو کیسر نے پھر اپنا ایک ایلچی بھیجا، بندہ بھیجے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں اگر اس علاقے کا کوئی بندہ ہے تو اسے پکڑ کے لاؤ. تو ابو سفیان اس وقت موجود تھا، ابھی کافر تھا. ابو سفیان کو پکڑا گیا اور کیسر کے ابو سفیان کے سوال و جواب ہوئے تھے. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے. ابو سفیان نے کہا بہت اچھا ہے. اس نے کہا اس سے پہلے کسی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے. یہ سارے سوال و جواب رحیق المختوم کے اندر لکھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ 10-12 سوال تھے جو کیسر نے ابو سفیان سے کیے تھے، اور ان سوالوں کے جواب میں جب جواب ملے تو اس نے یہ کہا تھا، یہ اس کے دل سے آواز آئی تھی کہ یہ بندہ سچا ہے. اور اس نے کہا تھا جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ پہ اس بندے کی سلطنت ہوگی، بادشاہت ہوگی. لیکن جب عوام خلاف ہوئی تو اس نے اپنے کلمے کا یعنی اقرار کرنا زبان سے وہ نہیں کیا، لیکن اس نے اتنا جملہ ضرور بولا تھا کہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ دور دور تک پھیلے گی. اسی طرح وہ جو بادشاہ تھا پرویز شاہ ایران، ٹھیک ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پھاڑ دیا تھا. صحابہ کرام اس کے پاس خط لے کر گئے، اس نے خط جو ہے وہ پھاڑ دیا اور اس نے کہا تھا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس نے میرا خط پڑھا، اللہ اس کی سلطنت پھاڑ دے گا، اللہ اس کی سلطنت پھاڑ دے گا. اس نے یمن کے گورنر کو یہ خط لکھا تھا شاہ ایران نے کہ اس پیغمبر کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ یمن کا گورنر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی شہنشاہ عالم نے مجھے بھیجا ہے، شاہ ایران نے بھیجا ہے. فرمایا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا آپ کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے. فرمایا صبح آنا، فرمایا صبح آنا. اب وہ صبح آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس نے بھیجا جی؟ اس نے کہا شہنشاہ ایران نے، شہنشاہ عالم نے مجھے بھیجا ہے. فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو وہ مر گیا ہے. وہ حیران ہو گیا، وہ کیسے مر گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ پتہ کرو جا کے مر گیا. وہ گیا، اس نے پتہ کیا اور واقعی شہنشاہ عالم راتوں رات اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا تھا. پھر وہ دوبارہ واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً چونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پھاڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پھاڑ دیا، اس کی سلطنت جو ہے وہ ختم کر دی. اسی طرح ایک خط حاکم کے بصرہ کو بھیجا تھا. تو حاکم کے بصرہ نے نہ صرف خط کی بے حرمتی کی بلکہ اس نے جا کر کیا کیا، قاصد کو بھی قتل کر دیا. تو اسی کے جواب میں جنگ مؤتہ ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ مؤتہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ اس نے قاصد کو جو ہے وہ قتل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو تیار کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جرنیل بنائے تھے غزوہ موتا کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید بن حارثہ تم اس لشکر کے سپہ سالار ہو، اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار سپہ سالار ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر جو چاہے اس لشکر کی کمان سنبھال لے. تو صحابہ کرام تو بہت تھوڑے سے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لشکر تھا حاکم بصرہ کا 1,00,000 فوج تھی لڑنے والی اور 1,00,000 فوج پیچھے دفاع کے لیے کھڑی تھی. تو گویا 2,00,000 فوج ایک طرف اور 3,000 صحابہ کرام ایک طرف تھے. پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی ہیں ویسے تو جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہوئی. ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا کاٹ دیا گیا، پاؤں میں پکڑ لیا، پاؤں کاٹ دیے گئے. اس طرح آہستہ آہستہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر ان کے جسم کے اندر 90 زخم کے نشان تھے، 90 زخم کے نشان تھے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے جسم پہ. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ انہوں نے جھنڈا پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کمان سنبھالی اور انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام کا نقشہ بدلا. دائیں طرف والے صحابہ بائیں طرف والے دائیں طرف، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوا، دشمن نے یہ سمجھا کہ نئی فوج آ گئی ہے. دشمن نے کیا سمجھا کہ نئی فوج آ گئی ہے. تو آہستہ آہستہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو یہ کام کیا، دوسرا مسلمانوں کو کہا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جاؤ. تو مسلمان پیچھے ہٹتے گئے، حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہاں سے نکال لیا اور واپس مدینہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو بھی مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا کہ 3,000 بندے جا کر 2,00,000 کے مجمع کو تھپڑ مار کے آ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ایک جنگ تھی جو مسلمانوں نے جیتی تھی. بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے بادشاہوں کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط جو ہے وہ بھیجے تھے. آگے سورہ فاطر ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آیت نمبر 3 میں ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. ٹھیک ہے، اس صورت سے آغاز ہوا، پھر آگے بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں. آپ اس صورت کو اگر ایک طرف سے پڑھتے جائیں نا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ پانی کو کیسے چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو کیسے بھیجتا ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتسیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا. اللہ آسمان سے بارش کو اتارتا ہے جس سے جو ہے وہ اناج ہوتا ہے، کھیتی ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بیان کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید بھی کی ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، ٹھیک ہے، وہ تمہاری پکار ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے. ٹھیک ہے، یہ سورہ فاطر کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دینے والا ہے، تم اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جا کر وہ جو ہے وہ شرک کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری نہ کوئی آواز سنتے ہیں نہ تمہاری جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. تو بلکہ حکم ہوا نبی علیہ السلام کو کہ اے اللہ کے رسول وما یستوی الاعمی والبصیر، یعنی آیت نمبر 19 میں 19 20 21 22 23 میں وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. ٹھیک ہے، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. کتنے واضح احکامات ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، اندھیرا اور نور برابر نہیں ہوتا، سایہ اور روشنی برابر نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتا. اے پیغمبر وما انت بمسمع من فی القبور، اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی ان قبر والوں کو سنا نہیں سکتے.
جب اللہ کے رسول قبر والوں کو نہیں سنا سکتے تو پھر عامی آدمی قبر والے کے پاس جا کر دعا کیسے مانگ سکتا ہے اور کیسے یہ یقین رکھ سکتا ہے کہ یہ میری بات بھی سنیں گے؟ تو جو بندہ قبر کے اندر چلا گیا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا بالکل واضح حکم ہے۔ اس کا آپ ترجمہ سادہ پڑھیں، وما انت بمسمع، اور نہیں ہے آپ سنا سکتے من فی القبور، جو قبر کے اندر چلا گیا۔ تو جو قبر کے اندر چلا گیا ہے اس کو کوئی بھی سنا نہیں سکتا، اس لیے قبر پرستی جو ہے وہ شرک ہے۔ کوئی بھی قبر کے پاس جا کر دعا مانگے اور اس سے التجا کرے اور اس سے کوئی چیز مانگے تو یہ سراسر شرک ہے۔ آگے جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں اس کی فضیلت میں۔ دیکھیے، فضیلت وہی اچھی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو یا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہو۔ دنیا جہان کے لوگ جو مرضی بیان کر لے وہ فضیلت نہیں ہو سکتی۔ سورہ یاسین کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں، یہ قرآن کا دل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسی کوئی بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھی ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں ضرور ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی خاص فضیلت اس صورت کے حوالے سے وہ نہیں ہے۔ جتنی باتیں ہیں ضعیف روایات ہیں، کمزور روایات ہیں، صحیح روایت اس صورت کی کوئی خاص فضیلت کے حوالے سے نہیں ہے۔ باقی یہ قرآن کی صورت ہے تو جس طرح قرآن کی فضیلت ہے اسی طرح اس صورت کی بھی جو ہے وہ فضیلت ہے، تو بطور خاص کوئی خاص فضیلت اس صورت کی نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ آیت نمبر جو ہے نا شروع میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اے پیغمبر، آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے تھے۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ سمجھانے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے، حساس موضوع ہے کہ وہ لوگ جن تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، غافلون سے مراد یہی ہے نا کہ ان کے آباء و اجداد کو دین کی دعوت نہیں ملی تھی۔ ایسے لوگ جن کو دین کی دعوت نہیں ملی، جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، کیا آیا وہ لوگ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جبکہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ایک لفظ بولا ہے کہ ہم اس قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجیں۔ تو ان دونوں آیات کو اگر ساتھ ملائیں تو بظاہر مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب تک قوم کے اندر نبی نہیں آتا تب تک عذاب نہیں آتا۔ تو جو لوگ جو ایسے دور میں زندہ تھے جس دور میں کوئی نبی نہیں تھا، مثال کے طور پر یہ عرب کے لوگ ہی، تو شعیب علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین پہ کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین پہ صرف، اور اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے، یعنی عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام آئے اس مکہ کے علاقے میں، عرب سے مراد مکہ کا علاقہ مراد لے رہا ہوں، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد کوئی پیغمبر جو ہے وہ اس علاقے کے اندر نہیں آیا۔
تو درمیان کا یہ جتنا عرصہ ہے، اس عرصے کے لوگ کیا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اس میں ایک تو اسلام کا یہ اصول یاد رکھ لیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے جنت میں جاتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ لوگ اگرچہ ان ادوار میں پیغمبر نہیں تھے، کوئی نہ کوئی دین کو سمجھانے والا ضرور تھا۔ مکہ کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے اور کسی نہ کسی کوشش میں رہتے تھے توحید کی، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، تو یقیناً ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مشرکین کے بچے وہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا یہ وہ بچے ہیں جو مشرکوں کے بچے ہیں، تو یعنی وہ بھی جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اب رہی وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی دعوت دینے والا نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی علاقہ ایسا ہے، اگر کوئی علاقہ دنیا کا ایسا ہے جہاں ابھی تک اسلام کسی بھی صورت میں نہیں پہنچا، نیٹ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے وہاں تک اسلام نہیں پہنچا، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام بھی کوئی دین ہے، تو کسی بھی دور میں، کوئی بھی دور ہو، اسلام سے پہلے کا ہو، اسلام سے بعد کا ہو، ایسے زمانے کے لوگ کہ ان پر دین کی دعوت نہیں پہنچی، تو کل قیامت کے دن اللہ، حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جمع کرے گا۔ وہ لوگ کہیں گے، تین قسم کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں گے۔ ایک، وہ جو کانوں سے سن نہیں سکتا۔ نمبر دو، وہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل آدمی۔ نمبر تین، یہ لوگ جن کے پاس کوئی پیغمبر یا پیغمبر کا کوئی ایلچی، یا جس طرح آج کل علماء ہوتے ہیں دین کی دعوت دینے والے، کوئی بھی دعوت دینے والا نہیں پہنچا۔ یہ تینوں لوگ کل قیامت کے دن کہیں گے، اے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو آزمائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو آزمائے گا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے بھئی، جو میں تمہیں حکم دوں گا میری بات مانو گے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ ہم مانیں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ تو جو جہنم میں جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو نہیں بات مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو ایسے لوگ جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں ایک بات سے آزمائے گا۔ جو اس وقت اللہ کی بات مان لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو بات نہیں مانے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دیں گے۔ ایک بستی تھی، آگے آیت نمبر 14 کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر، بیک وقت 3 پیغمبر، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریۃ جاءهم المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث۔ پہلے 2 اللہ نے پیغمبر بھیجے، پھر تیسرے پیغمبر کو بھیجا، انہوں نے جو ہے وہ قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، بالآخر وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، آیت نمبر 20 کے اندر ایک آدمی تھا، وہ باہر رہتا تھا، وہ دوڑا ہوا آیا، اس نے قوم کو آ کر بڑا سمجھایا کہ قوم کے لوگوں، تم ان پیغمبروں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو۔ بالآخر ان لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ کر جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو جیسے ہی قتل کیا، قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قوم یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس آدمی کو جنت جو ہے وہ عطا کر دی۔ تو جو بھی حق کے لیے لڑتا ہے، حق کے لیے اپنی جان دیتا ہے، آج بھی یہی اصول ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، حق کے لیے لڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لازم کرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کو جو ہے وہ جنت عطا کر دیتے ہیں۔ آگے یہ آیت نمبر 49 میں ہے، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ تأخذهم وهم یخصمون فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون ونفخ فی الصور فاذا هم من اجداث الی ربہم ینسلون۔ سور پھونکا جائے گا کل قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، ٹھیک ہے، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، اچانک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت بالکل اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، ایک سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف ایک آگ ان کو لے جائے گی اور سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ اور آگے چونکہ یہ جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں تو آگے آیت نمبر 65 کے اندر ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، بندے بڑے تیز ترار بنیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اعضاء ہمارے جتنے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ اعضاء بول کر انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ انسان کا منہ باندھ دیا جائے گا جس منہ کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آگے سورہ صافات ہے، یہ بھی صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ فرشتوں کی باتیں ہیں۔ فرشتے صافات صفا، وہ فرشتے جو صف در صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، فالزاجرات زجرا، وہ فرشتے جو لوگوں پہ گناہ کرنے والوں پر، مجرموں پر لعنت بھیجتے ہیں، فالتالیات ذکرا، اور وہ فرشتے جو ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یہ وہ فرشتے جو ہیں وہ مراد۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب بنائے، ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، ٹھیک ہے، مشارق سے مراد بہت ساری مشرقیں، بہت ساری مغربیں، ہر روز سورج ایک نئی مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو 365 دن ہے، 365 مشرقیں ہیں، ہر روز نئی مشرق سے، نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت بنایا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، ستارے ایک تو آسمان دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں اور دوسرا ان ستاروں کا کام یہ ہے کہ شیطان وہاں پہ باتیں سننے کے لیے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، اور یہ اب جو بھی شیطان وہاں پہ بات سننے کے لیے جاتا ہے اس کو یہ تارا لگتا ہے۔ تو آج بھی ہم یہ چمکتا ستارہ دیکھتے ہیں نا، ستارہ ٹوٹتا ہے، تو ہندوؤں نے تو بڑے عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، تارا ٹوٹے تو یہ ہوتا ہے، تارا ٹوٹے تو فلاں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی ہمیں کوئی تارا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ تارا اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب بنایا ہے، وہ شیطان کو مارنے کا آلہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا بنایا ہے جو کوڑا جو ہے وہ شیطان کو جا کر لگتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 36 کے اندر ہے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ مَجْنُونَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شاعر کہتے تھے۔ شاعر اور نبی میں فرق، شاعر اور نبی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شاعر ویسے تو مقصد شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ فصیح و بلیغ آواز سے لوگوں کے دل میں اتر جاؤں، جبکہ نبوت بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اترا جائے، لیکن نبوت میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ شاعر محض جھوٹ اور مبالغہ آرائی اور غلو سے کام لیتا ہے، اپنے شعروں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، مبالغہ آرائی کرتا ہے، غلو سے کام لیتا ہے، جبکہ اللہ کا جو قرآن ہے وہ سچ پہ مبنی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور اس میں کوئی غلو نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ شاعر اور نبی کا فرق ہے۔ اسی طرح مجنون اور نبی کا فرق، تو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، پاگل، تو دیوانہ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیوانہ اپنے خیال میں جی رہا ہوتا ہے، اپنے خیال میں مرتا ہے، اس کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام
وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات انہوں نے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ آگے اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، تفصیل کے ساتھ ہے کہ آیت نمبر 83 میں وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اپنے باپ کے پاس آئے اور باپ کو سمجھایا، باپ نہ مانا۔ پھر قوم نے ایک دفعہ میلے پر جانا تھا تو قوم نے کہا اے ابراہیم ہمارے ساتھ چلو، تو فما ظنکم برب العالمین، فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، اور کہا میں بیمار ہوں۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں پیچھے سے ان کے بت توڑ دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ بت خانے میں گئے، فراغ الی آلیہتہم فقال الا تأکلون، تو کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اور کیوں نہیں کھاتے، بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ تو جب وہ نہ بولے نہ کھایا، ظاہری بات ہے وہ بت تھے پتھر، نہ انہوں نے کھانا تھا نہ بولنا تھا، تو فراغ الیہم ضربا بالیمین، تو سب کو مارنا شروع کر دیا، سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ لوگ واپس آئے، لوگوں نے جب پوچھا تو کالا پیچھے پھر ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے کہ انہوں نے کہا بڑے بت سے پوچھو، تو انہوں نے کہا ابراہیم تو بھی جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو بالآخر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر اٹھا کے آگ کے اندر جو ہے وہ پھینکا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ پھر یہ آگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، خواب آئی ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، چونکہ یہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو خواب سنایا، بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو خواب آیا ہے آپ وہ کام کریں۔ تو بیٹے کو لے گئے، ان کے گلے پر چھری چلائی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ خواب پسند آ گیا، یہ عمل پسند آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم ہم نے تیری طرف سے قربانی قبول کر لی۔ تو ایک مینڈا آ گیا، چھری مینڈے کے گلے پر چلی، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ قربانی وہ قبول ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں نہ ہے تو جانور 2 لاکھ کا لے لیں، 3 لاکھ کا لے لیں، 4 لاکھ کا لے لیں، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو جانور کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، جانور کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے اس صورت میں یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی چونکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اپنی قوم سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے نکل کر وہ یہ جو ہے نا آیت نمبر 139 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، وہاں سے نکلے تھے، پھر کشتی کے اندر بیٹھ گئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پیچھے سے قوم نے جو ہے وہ توبہ کر لی، اور یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، تو مچھلی نے بالآخر ان کو ایک چٹیل میدان کے اوپر پھینک دیا، تو یوں پھر وہ واپس جو ہے وہ اپنی قوم کے اندر آئے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ قصہ جو ہے ہم نے یونس علیہ السلام کا پیچھے پڑھا ہوا ہے۔ آگے سورت جو ہے وہ صاد ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس صورت کے اندر یہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا ان میں زیادہ احکامات نہیں ہوتے، تو اس صورت کے اندر ہوا یوں کہ اس صورت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام چونکہ دین کی دعوت دیتے تھے، ابو طالب بوڑھے ہو گئے تھے، اور جب وہ بیمار ہوئے تو قریش نے موقع کو غنیمت جانا، قریش نے یہ سمجھا کہ اگر ابو طالب فوت ہو گیا تو ہم نے اس پر سختی کی تو لوگوں نے ہمیں تانے دینے ہیں کہ جب تک چاچا زندہ تھا تمہارے اندر جرت نہیں ہوئی، آج چاچا مر گیا تم نے بھتیجے کو تنگ کرنا شروع کر دیا،
اس آر سے بچنے کے لیے مشرکین کی ایک جماعت، مشرکین مکہ کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی، ابو طالب کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ سردار تھے نا ابو طالب، کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، سمجھوتا کر دو۔ تو یہ 25 لوگ تھے قریش کے، تو یہ سمجھوتے کے لیے 25 رکنی وفد ابو طالب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ہمارے درمیان کو فیصلہ کریں، آپ ایسا کریں کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہتے اور یہ ہمیں کچھ نہ کہے، بس بات سیدھی سی یہ ہے، یہ اپنا دین کا کام جو بھی اس کا ہے یہ دین کا کام کرتا رہے اور ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے۔ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا اے بھتیجے، یہ سارے نہ تیرے بڑے خاندان کے بڑے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر بھی دی تھی کہ دنیا کے خزانے چاہیے ہم وہ دیتے ہیں، کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو ہم وہ بھی دیتے ہیں، جو اس کا دل کرتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا، اے قریش، اے قریش، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں کہ سارا عرب تمہارے تابع ہو جائے، سارے عرب کے تم مالک بن جاؤ، لوگ تمہارے متحد ہو جائیں۔ ابو جہل نے کہا فوراً بتا، فوراً فوراً، کون سا طریقہ ہے کہ سارا عرب ہمارے متابع ہو جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم جو ہے وہ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تب یہ سارے پھکے پڑ گئے اور وہاں سے اٹھے اور کہا کہ اب یہ ہماری بات نہیں مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورہ صاد جو ہے وہ نازل فرمائی تھی۔ تو صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، ٹھیک ہے، تو یہ صاد قرآن یہ سراسر نصیحت ہے، بلکہ یہ کافر لوگ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو بتلایا گیا کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی ہیں، تو تم بھی انسان بنو ورنہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم پر بھی آ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سمود کا، قوم لوط کا، اصحاب الایکہ، یہ بستیاں ہیں، ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مل کر ان کے ساتھ تسبیحات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ آگے ایک واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، دو لوگ آئے، دیوار پھاندی انہوں نے، تو وہ اپنا مقدمہ لے کر آئے، ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں، ایک کے پاس ایک تھی۔ 99 والا کہتا تھا کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے، تو نے ایک کا کیا کرنا ہے، اور میری 100 پوری ہو جائیں گی۔ یہ جھگڑا لے کر وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، داؤد علیہ السلام گھبرا بھی گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائے نہیں، ہم آپ کے پاس جو ہے اپنا فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ تو بہرحال داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا کہ میں ان کی وجہ سے میری عبادت کے اندر کمی ہوئی ہے اور میں صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکا، اور پھر بعد میں انہوں نے سجدہ بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سجدہ تلاوت بھی ہے اس صورت کے اندر۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، تو پھر انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کی۔ چونکہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو آگے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہ جو عطا کی تھی، اور پھر انہوں نے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، آیت نمبر 35 میں، کہ اللہ جو بادشاہت مجھے دی ہے یہ کسی اور کو نہیں دینی۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے جن کو پکڑ لیا، شیطان تنگ کرنے آیا نا نبی علیہ السلام کو، تو آپ نے پکڑ لیا، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا نہ ہوتی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو میں اس شیطان کو پکڑ لیتا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا، اور پھر بچے جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کر کھیلتے۔ تو لیکن میرے بھائی نے دعا کی تھی کہ شیاطین کو پکڑنے والی طاقت کسی اور کو نہ دینا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
تو بہرحال شیاطین کو پکڑنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ آگے ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جن سے لوگ دور ہو گئے، بچے دور ہو گئے، بیویاں دور ہو گئیں۔ یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگ سکتی کہ لوگ اس پیغمبر سے نفرت کریں۔ ہاں ویسے وہ بیمار تھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بھیجی، اور کچھ برجلی کا، اور پاؤں نیچے مارو، پاؤں مارا، پانی کا چشمہ نکلا، ھذا مغتسل بارد وشراب، نہانا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ نہانے سے جو ہے وہ باہر کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، اور پینے سے اندر کی بیماریاں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ تو شفا انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ آگے جو ہے وہ سورہ زمر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو مکی صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اہل مکہ اپنے بتوں کو اللہ تک، اہل کتاب جو تھے نا، اہل مکہ والے جو تھے، انہوں نے بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو ہیں وہ اس صورت کے اندر بیان کی ہے کہ بتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو نہ مانو، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارو، کسی بت کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کو نہ پکارو۔ آج بھی لوگ بتوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو کسی بت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ انسان کی بات کو براہ راست سنتا ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ۔ دیکھیں نا یہ انسان ہے، کس قدر عجیب انسان ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسے کوئی ضر پہنچتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنا عجیب انسان ہے۔ تو یہ قرآن میں ہم نے بہت سارے مقامات پہ یہ بات پڑھی ہے۔ آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، جب نعمت ملتی ہے غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں۔ تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک عالم کی، دین کا علم حاصل کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر میں حدیث ساتھ ملاؤں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک علم حاصل کرنے والے کی ایک عابد پر، عامی آدمی پر نہیں، ایک باہر کا گلی محلے میں رہنے والا بندہ ہے جو مسجد میں نہیں جاتا، جو عبادت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات اس آدمی کی ہو رہی ہے جو مسجد میں جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، سارے اذکار کرتا ہے۔ یہ کام کرنے والا اس کو عابد کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یعنی آپ کی حدیث کے مطابق ایک عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادنا امتی پر فضیلت ہے۔ اب ساری امت کے لوگ مل کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو اسی طرح سارے دنیا کے عابدین مل کر بھی اس انسان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ کا دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو یقیناً ہم یہاں اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ یہ کو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ ایک عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے مرتبے اور مقام عطا فرماتا ہے۔ دنیا والے بعض اوقات قدر نہیں کرتے، دنیا والے حوصلہ بندے کو نہیں دیتے، دنیا والے بندے کی قدر نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی قدر کرتا ہے، خاص طور پہ اس انسان کی جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ احادیث کے مطابق جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کے ٹھیک ہے قدموں میں پر بچھا دیتے ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ کیا چاہیے، اتنا بڑا مقام کم ہے کہ اس کے قدموں میں فرشتے جو ہے وہ پر بچھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر خاص طور پہ ہے کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا، غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک آیت ہے اس صورت کے اندر، آیت نمبر 36 ہے، کتنا واضح جملہ اللہ تعالیٰ نے بولا، الیس اللہ بکاف عبدا. اس کو بندہ نا اتنے جملے کو لکھ کر الگ رکھ لے، الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. مشرکین کے لیے یہ جملہ قابل غور ہونا چاہیے. اگر تو اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے شرک کرو، کر لو شرک، لیکن جب اللہ اپنے بندے کو کافی ہے تو پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ اپنے بندوں کو کافی ہے، یا تو اللہ بندے کا کوئی کام نہیں نہ کر سکتا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی توہین ہے. شرک کرنے والا اللہ کی توہین کر رہا ہے، شرک کرنے والا اللہ کی توہین کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اللہ مجھے کافی نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے پاس جا کر مانگتا ہے. اللہ اولاد نہیں دے سکتا، غیر اللہ جو ہے وہ اولاد دے سکتا ہے. تو شرک کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے، اس لیے انسان کو شرک سے بچنا ہے. آگے اس صورت کی آیت نمبر 53 کے اندر ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، یہ اس آیت کا مطلب ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. دیکھیں ہمارے ہاں، میں مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی بندہ بہت بڑی کوٹھی بنا لینا، تو اس کوٹھی کے اوپر ایک جملہ لکھتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھا جملہ، قرآن کی کوئی آیت لکھتا ہے، بعض لوگ کوئی اچھا جملہ لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اپنا. اللہ کا عرش پیچھے ہم پڑھائیں ساری کائنات سے بڑا ہے. اللہ کا عرش ساری کائنات سے بڑا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان رحمتی غالب وسعت غضبی یا تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. یعقوب علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا ہے، لا تیأسوا من روح اللہ، کبھی بھی زندگی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. دنیا والے انسان کو کچھ دیں نہ دیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جس نے یہ جملہ بولا ہے اس نے زیادتی کی ہے. دیکھیں اللہ 70 مائیں تو بہت دور کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک حصے میں انسان، جانور، حشرات الارض، جنات، مچھلیاں، سمندر کے جانور سبھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. تو جب ایک حصہ ہی آیا ہے، اس ایک حصے میں اب تک جو ہے وہ سارے ایک دوسرے پر رحم کر رہے ہیں. پھر اللہ 70 ماؤں کیا پوری دنیا کی مائیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کے برابر نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کی مائیں، جانوروں کی مائیں، حشرات الارض کی مائیں، مچھلیوں کی مائیں، ساری ماؤں کا پیار بھی اکٹھا کر لیا جائے نا، تو پھر بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ صرف ایک حصہ بنتا ہے، صرف ایک حصہ. 99 حصے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے ایک حصہ بھی واپس لے لے گا، اور رحمت کے 100 حصے کر کے اپنے بندوں کا حساب و کتاب کرے گا. تو اللہ بڑا رحیم ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ مشکل وقت میں ہر حال میں اپنے رب کو جو ہے وہ پکارا کریں. آگے یہ صورت ہے سورہ مؤمنون، یہ بھی مکی صورت ہے. یہ چونکہ مکی صورتیں ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ توحید کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، احکامات جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. تو سورہ مومن ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے. یہ مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کے اندر کافروں کا رویہ جو ہے وہ فرعون کے رویے کے ساتھ تقابل کیا گیا ہے. جو کام فرعون کرتا تھا وہی کام مشرکین مکہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو چونکہ فرعون، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا تھا، اور اے مشرکین کی جماعت، تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت جو ہے وہ عذاب آئے گا اگر تم باز نہ آئے.
تو بہرحال اس کی آیت نمبر 7 میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے، کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ٹھیک ہے، اے اللہ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور جو تیرے راستے پر چلتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما، اور اے اللہ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں ہماری مغفرت کے لیے، وہ ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ان بندوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان بندوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان بندوں کو معاف کر دے، وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بالاولیٰ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، ہمیں خود اللہ تعالیٰ سے معافی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر والدین بھی جنت میں چلے گئے، بیٹا بھی جنت میں چلا گیا۔ اب والدین کا درجہ بہت اوپر ہے، بیٹے کا درجہ بہت نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین دعا کریں گے، والدین کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیٹے کو بھی والدین والا درجہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اس کا الٹ بھی ہوگا، اگر بیٹے کا درجہ بہت اوپر ہے، والدین کا درجہ جو ہے وہ نیچے ہے، تو بیٹے کی دعا سے اللہ تعالیٰ والدین کا درجہ بھی اونچا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کیا کرے گا؟ آپس میں جنت کے اندر آپس میں سب کو ملا دے گا۔ آگے آیت نمبر 28 میں ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، ایک بندہ اور بھی تھا، اس بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا ہے۔ اس نے فرعون سے کہا تھا کہ اے فرعون، تو ایک بندے کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس لیے اس بندے کو مارنا چاہتا ہے۔ تو اس نے فرعون کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ کیا اس بارے میں کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں مارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ صاحب اختیار بھی تھا، تو فرعون نے غصے میں آ کر اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کے جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا۔ تو یہ اصل میں بات تھی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی عقبہ بن ابی معیط، اس نے بھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آگے یہ ساری اسی مرد مومن کی جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ آیت نمبر 41 کے اندر اس نے کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے لوگو، تم اس کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہے اور تم اسے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار لا جرم أن ما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وأن مردنا إلی اللہ وأن المسرفین هم اصحاب النار۔ یہ فرعون کا اور اس مرد مومن کا آپس کے اندر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ اس نے پوری جرأت کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا تھا۔ تو بہرحال فرعون نے چونکہ بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اس آیت کو، اس جملے کو ذرا سمجھیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
برزخ کے اندر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ آیت نمبر 46 ہے، بندے کو عذاب ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت کا حصہ ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعون اور آل فرعون، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، قبر کے عذاب کے حوالے سے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ صبح و شام قبر کے عذاب سے دوچار کرتا ہے، ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر والوں کے پاس سے گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی بڑی بات سے نہیں بلکہ چھوٹی بات سے، ایک ان میں سے چول خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ جو بندہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، اس کی قبر میں اسے جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے، تو قبر کے اندر قبر والے کو عذاب ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ آگے یہ آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بات یہ ہے کہ دعا کرو اپنے رب سے، جو دعا نہیں نہ کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، دعا نہ کرنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا سے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو اس پر جو ہے نا بہت ساری آیات ہیں، دلیل ہیں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ اس انسان سے جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعا نہ کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے تکبر کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے دعا نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں۔ یہ آگے صورت ہے سورہ حامیم السجدہ۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ بھی جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 1 سے 7 تک اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کے اندر جو ہے وہ مکالمہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ بشیر و نذیرہ، آپ ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اس قوم سے جو ہے وہ آپ اعراض کریں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، ان کے کانوں کے اندر جو ہے نا بوجھ ہے، ٹھیک ہے، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے۔ ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، تو یہ بہرے ہو چکے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو چکا ہے، لہذا آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور بھائی جب دین کا کام کرنا ہو، باتیں کرنے والے باتیں کریں گے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے فاعمل اننا عاملون، دین کا کام جاری رکھو، کسی کی بات کہنے سے دین کا کام نہیں چھوڑنا، کسی کے جملہ بولنے سے دین کا کام نہیں چھوڑنا، کسی کے روکنے سے دین کا کام سے نہیں رکنا۔ فاعمل اننا عاملون، اس جملے کو بھی آپ یاد رکھ لیں کہ انسان جو ہے وہ دین کا کام جاری اور ساری رکھے۔ آگے آیات میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، یہ 15 سے لے کر 18 تک، وہ ہم نے پیچھے قوم عاد کا قصہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 کے اندر انسان کے اعضاء کے متعلق بات کی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے اعضاء وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، ٹھیک ہے، تو انسان کا چمڑا، وقالوا لجلودہم، انسان کی جلد انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ انسان بڑا تیز بنتا ہے نا دنیا میں، اور دنیا میں بڑے تیز ترار، بڑے شاطر، بڑے جھوٹ بولنے والے، کل قیامت کے دن وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کے حضور میں بھی جھوٹ بول لوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں بھائی، اور اس کی زبان بند کرو، اس کی زبان بند کر دی جائے گی، وہ بول نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے چمڑے کو، ہماری جلد، یہ چمڑا، یہ بول کر کہے گا کہ اے اللہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔
تو بندہ کہے گا میں تمہاری خاطر تو جھوٹ بول رہا تھا، وہ کہے گا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ مجھے بلایا اللہ نے ہے۔ جب اللہ نے بلایا ہو نا تو پھر چمڑے جھوٹ نہیں بولتے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا، آیت نمبر 26 کے اندر ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ کافروں کا کام ہے، دشمنوں کا کام ہے، مشرکوں کا کام ہے، جب قرآن پڑھا جائے شور کرو۔ یہ آیت بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ ہم مسلمان جانے انجانے میں اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تلاوت لگی ہے، سننے والا کوئی نہیں، گھر میں تلاوت لگائی ہے سورہ بقرہ کی، سارے اپنے کام کر رہے ہیں، دکان پہ تلاوت لگائی ہے سارے کام کر رہے ہیں۔ بھائی یہ غلط ہے، یہ کافروں کا کام ہے، جب تلاوت ہو رہی ہو شور کرنا، یہ کافروں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں تلاوت لگانی ہے، جتنی دیر لگانی ہے اتنی دیر بیٹھ کر سنیں۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تلاوت کو بند کر دیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ قرآن کی بہت بڑی بے ادبی ہے کہ قرآن چل رہا ہو، سننے والا کوئی نہ ہو اور ہم اپنے کام کاج میں اپنی باتوں میں مصروف ہوں، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ یہ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ دکانوں پہ تلاوت لگا دیتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات گھر میں تلاوت لگی ہوتی ہے، صبح صبح جب گھر کے کام کاج کرنے ہیں تو LCD پہ تلاوت لگا دی، اب سننے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ نے جو 1 گھنٹہ تلاوت لگانی ہے، آپ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ تلاوت لگائیں اور بیٹھ کر سنیں، تلاوت لگائیں اور بیٹھ کر سنیں۔ یہ قرآن کا ادب ہے اور یہ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے۔ تو کافر کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن کی آواز جو ہے وہ دب جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 اور 32 میں ہے، دین پر استقامت اختیار کرنے والے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اگر ہم دین پر استقامت اختیار کریں گے، رمضان آ گیا ہے، روزے رکھے ہیں اور یہ جو عبادات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگر ان عبادات کو جاری و ساری رکھیں گے تو تتنزل علیہم الملائکہ، بندہ فوت ہوگا اللہ کے فرشتے آئیں گے، بندہ فوت ہوگا اللہ کے فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، وابشروا بالجنہ، اللہ نے تمہیں جنت دے دی ہے، اللہ نے تمہیں جنت دے دی ہے، وہ جنت جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ جو دین کا کام، یہ جو قرآن سیکھنے کا کام، قرآن سکھانے کا کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام شروع کیا ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں، اگر زیادہ ٹائم نہیں دیا جاتا، کم از کم 1 آیت بھی میں نے 1 آیت 1 دن میں سیکھنی ہے، بس روزانہ کی روٹین بنا لیں اس کو، تو جو بندہ جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا اور فرشتے اس کا جو ہے وہ استقبال کریں گے۔ آگے آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے والے آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یہ بات ہے۔ جو گناہ گار ہے وہ نیک لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ نے گناہ کا راستہ انتخاب نہیں کرنا کہ عزت کمانے کے لیے بندہ گناہ کے راستے پر چل پڑے، نہیں، عزت دین کے راستے میں جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے۔ اور آگے آیت نمبر 37 کے اندر ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ سورج چاند ستاروں کو سجدہ نہیں کرنا، اس امت پہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 اور 42 کے اندر فرمایا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے اور اللہ نے اس کتاب کو محفوظ بنایا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔